نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو گے اور خطاؤں سے مطلقاً باز آ جاؤ گے تو میں ایسے قوم پیدا کروں گا جو غلطیاں کرے اور پھر میرے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے۔ دوستوں اور بزرگوں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، ہر انسان سے لامحالہ غلطی ہوتی ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد تعالیٰ کے سامنے اظہار شرمندگی کریں اور اللہ سے اپنی غلطی کی توبہ مانگیں۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی۔ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن آپ چلے گئے اور آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو حق تعالیٰ کو ناگواری ہوئی۔ حق تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو حق تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ انہیں جنت سے بھی نکال دیا اور آسمان سے زمین کو اتار دیا۔ غلطی شیطان نے بھی کی تھی۔ شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کی تعویل کی اور یہ کہا کہ میں مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں، میرا مقام بلند ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو اگر دیکھا جائے تو شیطان نے تکبر بھی کیا، اور تکبر کرنے کے بعد اور حسد بھی کیا، اور حسد کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا اور حق تعالیٰ نے اس کو بھی جنت سے اور آسمانوں سے زمین پر اتار دیا۔ تو دونوں سے غلطیاں ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ شیطان نے اپنے غلطی کو تسلیم نہیں کیا، کوئی اسے شرمندگی بھی نہیں ہوئی، تو راندہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول چک ہو گئی تھی اس پر آپ بے حد شرمندہ ہوئے، اظہار معافی کرتے رہے، اظہار شرمندگی کرتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑاتے رہے، کرتے رہے، روئے زمین پر۔ بالآخر تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو نبوت کی دولت سے بھی سرفراز کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، غلطی کا ہونا ظلم نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے اور اللہ کے سامنے اظہار شرمندگی نہ کرے۔ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ غلطی کرنے والے کو ظالم نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے غلطی ہو جانے کے بعد اصل ظالم وہی لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ شیطان سے ہو گئی، تو شیطان سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم اب بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو اللہ ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تیار ہوں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تو ہے ہی بہت بڑا، میں نے تو ہمیشہ اس کی عبادت کی ہے، میں نے تو اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا ہے، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ سے سفارش کروں تمہاری؟ تو شیطان نے کہا میری سفارش کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تعالیٰ سے سفارش کی کہ یہ شرمندہ ہے، کچھ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، تو
تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ آدم کی خبر پڑی اگر آدم کو سوکھا کرے کون دیکھیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تم آدم کی قبر پر سجدہ کر لو تو پھر اللہ تمہیں معاف کر سکتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ جب میں نے اسے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ کو کیا سجدہ کروں گا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے وہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ تو تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے یہ ماننے کا نہیں، یہ تکبر میں مبتلا ہے، ہٹ درمی میں مبتلا ہے، اور اسے آدم سے ایک طرح کا حسد بھی، کیونکہ اس کا مقام اس سے بڑا ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بالکل ناقابل معافی۔ تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ چونکہ تم نے میری سفارش کی اور مجھ سے ہمدردی کی تو میں تمہیں دو فارمولے بتاتا ہوں اور دو باتیں ایسی تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ان سے لوگ بچے رہیں تو وہ اللہ کی نظروں میں کبھی نہیں گریں گے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا یہ دو باتیں کیا؟ تو شیطان نے کہا دیکھو آدم جو ہے وہ ہرس کی وجہ سے تباہ ہوئے، ہرس کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے گرے، تو پھر انہوں نے معافی تلافی کر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے ہرس یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اہم بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ چند خطائیں اور چند غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے محفوظ رہے تو اللہ کی نظروں میں وہ کبھی نہیں گر سکتا، اور وہ اللہ کی نظروں میں ایک پسندیدہ بندہ ہی رہے گا، باقی خطائیں تو معاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو چند خطائیں ہیں جو بڑی بھیانک ہیں، ان میں سے ایک تو حسد ہے۔ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم کا قاضی نہیں ہوتا، تو شیطان نے حسد کیا اس لیے بھی مارا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کا بھی مظاہرہ کیا، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے کبریائی کا حقدار تو صرف اللہ ہے، کسی اور کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ قیامت کے دن حدیث میں یہ آتا ہے کہ متکبرین کو پھیلا دیا جائے گا، اور ساری مخلوق ان متکبرین کے اوپر سے گزرے گی، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہوں گے، اور پوری مخلوق جو ہے وہ ان پر سے گزر کر بارگاہ خداوندی کے سامنے جائے گی جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو قرآن حکیم میں اسی بات کے پیش نظر فرمایا گیا ہے کہ فبئس مثل المتکبرین، کہ متکبرین کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک شیطان نے ہٹ درمی کا بھی اظہار کیا، اسے پھر موقع ملے کہ وہ شرمندہ ہو جاتا، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر اگر وہ آدم کی قبری کو سجدہ کر لیتا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر دیتا تو پھر وہ شاید ہے کہ اللہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے۔ تو ایک تو حسد سے بچیں ہمیشہ، ایک تکبر سے بچیں، اور ایک ہٹ درمی سے بچیں۔ اگر کبھی بھول چوک ہو بھی جائے تو انسان اس پر شرمندہ ہو جائے۔ ایک حرص سے بچیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں یہ پھل کھا لوں تو میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، حالانکہ وہ پھل کھانا اللہ کے نافرمانی تھی۔ تو آپ نے وہ پھل کھا لیا اور اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا۔ تو ان چند برائیوں سے اگر انسان بچنے کی کوشش کرے تو اللہ کی نظروں سے وہ کبھی نہیں گرے گا۔ ایک بات پر غور کریں کہ شیطان جو ہے وہ مشرک نہیں تھا، وہ کافر بھی نہیں تھا، وہ توحید باری تعالیٰ کا قائل تھا، وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود اور کسی کو مستعان نہیں مانتا تھا، اس لیے اس نے عبادت بھی بے پناہ کی تھی۔ تو وہ نہ کافر تھا، نہ مشرک تھا، نہ نافرمان تھا، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر کے وہ برباد ہوا، کیونکہ اس نے ایک تو حسد کیا اور ایک اس نے تکبر کیا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس دنیا میں ایسے ہیں جو بڑی عبادتیں کرتے ہیں
جو اللہ کی توحید کے زبردست قائل ہیں اور جو حق تعالیٰ کی بے شمار احکامات کی تعمیل بھی کرتے ہیں، لیکن تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، وہ حسد میں بھی مبتلا رہتے ہیں، ان میں ہر درمی بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ حرص کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ سب کچھ کرنے والے کیا اللہ کی نظروں میں محبوب رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ اس لیے برائے مہربانی دوستوں اور بزرگوں، تکبر سے خود کو بچائیے، ہر درمی سے خود کو بچائیے، حرص سے خود کو بچائیے اور حسد سے خود کو بچائیے، اور حق تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ اظہار شرمندگی کیجیے۔ اکابرین کا تو حال یہ تھا کہ ان سے غلطی ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ روزانہ حق تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے تھے، حق تعالیٰ کے سامنے اظہار شرمندگی کرتے رہتے تھے۔ بزرگوں نے فرمایا توبہ کرنے کے لیے گناہ کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں وہ تو عام سے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ نہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تعالیٰ ہم سب کو آدم علیہ السلام کے اس قصے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا واقعہ جو ہوگا وہ حابیل اور قابیل سے متعلق ہوگا، انتظار فرمائیے۔